تیسرا جملہ لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا علم قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کا علم قرآن سے ثابت نہیں۔ پانچواں جملہ لکھتے ہیں جو ان کے علم کو ثابت کرتا ہے وہ مشرک ہے، استغفر اللہ۔ جو اتنی گمراہی اور گستاخی کی بات لکھتا ہے کیا اس کا ایمان رہ جاتا ہے؟ یہ 5 جملے ہیں، میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے، براہین قاطعہ صفحہ 51 ہے، کانپور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، اور ان کے حکیم الامت ہیں جناب خلیل احمد امبیٹوی صاحب۔ اب یہ دیکھو اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو دنیا والو کہ میری امت کے عالم کی یہ شان ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا رہتا ہے، اور زمینوں و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں میرے دین کے عالم کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لو، مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لو۔ اب سرکار تو یہ فرما رہے ہیں، اور یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آئیے ذرا صحیح مسلم شریف پڑھ کے دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے فقیہ صحابی ہیں، اور آگے ان کے شاگرد ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو عبداللہ ابن مسعود کی علم کی وراثت بھی حاصل ہے، اور آپ کو صدیق اکبر کے پوتے کی میراث کی علم کی میراث بھی حاصل ہے، آپ کو امام باقر کے علم کی میراث بھی حاصل ہے، آپ کو امام زید کے علم کی میراث بھی حاصل ہے۔ وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، اور فرماتا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ دجال سے جہاد کریں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ سوار ہو کر وہ دجال سے جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ پھر ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آقا پہ مار مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ان بدبختوں کی کتاب کو ضائع کیا جائے اور ان کی گستاخیوں کا نعت کا منہ بند کر دیا جائے، ورنہ سرکار کے غلام سرکار کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی گستاخی، شرم ہی نہیں آئی، حیا ہی نہیں آئی کہ کس ہستی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اور وہ جو بونکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کا کیا بنے گا؟ جو کائنات کے سب سے بڑے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے صدیق اکبر کا ہے، علم کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے، قربت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر علیہ السلام سے کسی نے مسئلہ پوچھا کیا حضور یہ جو تلوار ہے اس کے دستے کو مزین کر سکتے ہیں ہیرے جواہرات یا کوئی چیز لگا کر؟ امام باقر علیہ السلام فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور یہ اپنی طرف سے کہہ دیا یا فتویٰ ہے؟
مایا کہ اس لیے فتویٰ ہے کیونکہ سرکار کا فرمان ذیشان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی میری سنت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو مزین کرتے تھے۔ وہ بدبخت کہتا ہے حضور آپ بھی ان کو، آپ بھی ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کون ہے؟ امام جعفر علیہ السلام کے والد محترم ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، مولا کائنات کے پڑپوتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں سن، جو ان کو صدیق اکبر نہیں مانتا وہ اس میں ایمان کی رتی نہیں ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے جو ان کو صدیق اکبر نہیں مانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مقام، بڑی شان، بڑی آن۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سرکار نے نمایا کہ ہر صدی کے آخر میں، ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، رینیول کرتا ہے، اس کو نکھارتا ہے۔ اور 14ویں صدی کے مجدد الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہیں، اور 15ویں صدی کے جو مجدد ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے انگریز کے ساتھ بھی اور نجدیوں کے ساتھ بھی دونوں طرف جہاد کیا اور سرکار کے ادبش کے جھنڈے کو بلند کیا پوری کائنات میں۔ دنیا والوں، ابھی وقت ہے علماء کی قدر کرنے کا، ورنہ وہ بڑا سخت فرمان ہے۔ حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، درۃ الناصحین کا صفحہ 33 ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علماء امت کے چراغ ہیں، علماء امت کے چراغ ہیں، اور جنہوں نے ان کے مقام و مرتبے کو پہچان لیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہے۔ آگے صفحہ 39 پڑھ کے دیکھیے، آج تمہیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ میرے آقا کریم وہ ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کا ہر پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، کوئی علم ایسا نہیں جو بیان نہ کیا کھول کے۔ اسی درۃ الناصحین کا صفحہ 39 ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس نے جو عالم سے دور بھاگا، جس نے عالم کی تضحیق کی، تضحیق کہتے ہیں مذاق اڑانا، ہلکا جاننا، فرمایا کہ اس بدبخت کے اوپر 3 مصیبتیں آئیں گی۔ یہ ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں جو امام کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ امام تمہارا ملازم نہیں، اللہ کے گھر کا امام ہے، تمہارے سر کا تاج ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس بد نصیب پر 3 مصیبتیں آئیں گی۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ ظالم حکمران اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور تیسری یہ جب وہ دنیا سے جائے گا بے ایمان جائے گا، بے ایمان مرے گا، ایمان کی دولت ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ آئیے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے استاد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ درس حدیث دے رہے ہیں، بہت زیادہ مجمع ہے، بیٹھے ہیں درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، علم کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ ایک گیند ادھر آ کر گرا اور 10 سال کا بچہ آیا گیند کو ڈھونڈنے۔ جب وہ بچہ آیا امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایسے دست بستہ۔ جب تک وہ بچہ گیند ڈھونڈتا رہا ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے رہے ہیں اور ایسے مؤدب ہو کے۔ جب وہ چلا گیا آپ بیٹھ کے پھر درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر گیند گرا، پھر وہی بچہ، کیونکہ انہوں نے باری رکھی ہوتی ہے نا گاجے، تو نے گیند گرنا تو نے لینے جانا ہے، پھر وہ گیا، پھر آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب تک بچہ گیند ڈھونڈتا رہا آپ کھڑے ہیں۔ 8-10 مرتبہ ایسے ہوا، کوئی نہ بولا، لیکن آپ کے جو سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اس چھوٹے سے بچے کے لیے آپ اپنے آپ کتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ سنو جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلانا بڑا آسان ہے، اس کے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ بچہ کون ہے؟ تم نے سمجھا 10-12 سال کا لڑکا ہے، پتہ کون ہے؟ یہ میرے استاد حضرت حماد کا پوتا ہے، جن سے علم کی روشنی حاصل کر کے میں در نبی تک پہنچا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ. کھڑی شریف کے سلطان نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نا درگاہ دوئی تے منزل مقصود نہ پہنچا تے باج ادب دے کوئی منزل مقصود نہ پہنچا تے باج ادب دے کوئی. امام غزالی رحمہ اللہ بڑے عظیم عاشق رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 632 کے اوپر، ماتا قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، اور اس کا مقام شہداء کے خون سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. آئیے ذرا حافظ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. بھائی صاحب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، لیکن آپ کی کوئی بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوگی. علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا بیٹا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ساری، اور جو نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے پڑھے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ آسمان کا ہر فرشتہ فاروق اعظم کی تعظیم کرتا ہے اور دنیا کا ہر شیطان فاروق اعظم سے بھاگ جاتا ہے. یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے. جو فاروق اعظم کے پیچھے دیکھیں نا تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں سوائے فاروق اعظم کے، اور آپ مراد مصطفیٰ ہیں. سرکار نے اللہ سے مانگ کر لی اللہم اعط الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو طاقت دینے کے لیے مجھے عمر عطا فرما دے. اور جو مانگ کے لیا جاتا ہے اس کا مقام ہی بڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب نے چھپ کے ہجرت کی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہجرت کی ہے. تو ذرا مراد مصطفیٰ کی شان تو سنیں. جب آپ کی ہجرت کی باری آئی ہے تو ہتھیار لگا کر طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا. تو آپ سے فارغ ہوئے تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے ان کے لگڑ بگڑ جتنے سردار تھے ان کے مشرکین کے. فرمایا آؤ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے آج عمر ابن خطاب کا راستہ روکے، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے آج فاروق اعظم کا راستہ روکے، جو چاہتا ہے اس کی مائیں اس کے اوپر روئیں آج فاروق اعظم کا راستہ روکے. وہاں صحابی ہیں جنہوں نے لانیہ ہجرت کی ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوئی. دنیا کو بتلا دیا کہ مراد کا مقام ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. میں تو اکثر